لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مدير الظالمين مدرك العالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرض الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورہ حج کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کے لیے تقویٰ اختیار. آپ جانتے ہیں رب کا ایک معنی یہ ہے کہ خدا بند عالم کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز کو آپریٹ کرتا ہے، چلاتا ہے. بالکل آپ اگر مثال دیکھیں تو ہر بندہ ایک سائیکل چلا رہا ہے، مثال کے طور پہ سائیکل چلا رہا ہے جو اسی کو کہیں گے سائیکل چلا رہا ہے. کوئی بندہ گھر چلا رہا ہے، کہیں گے گھر چلا رہا ہے. کوئی کارخانہ چلا رہا ہے تو کوئی کارخانہ چلا رہا ہے. تو اب سائیکل چلانے والے کو ایک رب کہا جاتا ہے. اب دیکھیے رب کا ایک معنی کیا ہے؟ چلانے والے کا نام ہے وہ دیکھ بھال، چلانے والے کا نام ہے رب. خدا بند عالم نے مجھے اور آپ کو اسی طرح ہزاروں نعمتیں دی جس کو پہلی منزل میں خود چلا رہا. اب ایک مثال ہے، آپ خدا بند عالم نے ہمیں یہ جو پیکر دیا ہے، یہ جو جسم دیا ہے، اس کے لیے ایک خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ احسن تقویم. اے انسانوں، ہم نے جو تمہارا اسٹرکچر بنایا ہے باڈی کا، اس سے بہتر تصور نہیں کر سکتے. اب ایک مثال لیتا ہوں، دیکھیے خدا بند عالم نے بغیر ہڈی کے، کہیں آپ کو ہڈی نہیں ملے گی دل میں، گوشت کا ایک ٹکڑا، چند عضلات اور رگوں کا ایک مجموعہ ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں تقریباً 200 گرام کا بھی. ڈاکٹر کہتے ہیں نارمل دل جو ہے 200 گرام کا. اب یہ دل میں آپ دقت کریں، یہ جو ہے دل بدن کے ہر ذرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہر ذرے کو. جہاں اپنی سلامتی بھی کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان کے بدن میں جو سیلز ہے، چھوٹے سے چھوٹے سیلز کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اللہ نے دل بنا دیا. دل کا کام ہے خون خرچ کرنا،
انفاق کرنا. کہا یہ دل آپ کے بدن کے ہر حصے پہ کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے. کسی کو آپ آج ایک زمانہ تھا، ہم نے بہت کرونا کے زمانے میں آکسیجن کی کمی دیکھ رہی. یہی دل ہے جو آپ کے جسم کے ذرے ذرے تک آکسیجن نہیں پہنچاتا، ان کے ساتھ آکسیجن بھی. تو آپ دیکھیں اسی طرح بدن، ہاتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو یہ ہاتھ کیا کرتا ہے؟ آپ کی طاقت جو ہے اسی ہاتھ میں دیتا ہے. اور یہ ہاتھ ہر چیز کی مدد کے لیے اٹھتا ہے. آپ دیکھیں بدن پہ اگر سر میں درد ہو رہا ہے ہاتھ اٹھے گا، پیر میں ہو رہا ہے تو ہاتھ اٹھے گا، پیٹ میں ہو رہا ہے تو ہاتھ ہی جائے گا. یہ اللہ کی حکمت نہیں کہ ایک نعمت دیا اور آپریٹ کرنے کے لیے پورا سسٹم اس کو دیا کہ تمہیں یہ چلانا. تو اب مجھے اس بحث سے میں آنا چاہتا ہوں تو خدا رب العالمین نے ہر بندے کو نعمتیں دی اور بے شمار نعمتیں دی، اور ہر نعمت کے لیے سسٹم کیا کرا دیا ہے کہ دوسرے پہ خرچ کرو. آپ دیکھو زمین اللہ نے بنائی، زمین کیا کرتی؟ اپنی انرجی روز ہزاروں چیزوں کو دیتی ہے. سورج انرجی کا مرکز ہے اور کیا کرتا ہے؟ ہر ایک کو زندگی دے رہا ہے. اسی طرح آپ آ جائیے، آسمان ہے، ظاہر تو ہمارے سر پہ سایہ ہے، لیکن یہ آسمان کن کی چیزوں کو سنبھالے ہوئے. تو یہ خدا کا نظام ہے کہ ہر چیز کے اوپر اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس کے سسٹم میں رکھا ہے کہ وہ اپنی ذات پر جہاں خرچ کرے دوسروں کو. اب آپ مجھے بتائیے، ایک جملہ ہے، ایک بات ہے کہ جب اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کسی سسٹم میں فٹ ہوں تو کیا کریں؟ سیدھا سا جواب ہے، اگر آپ اس سسٹم میں، خدائی سسٹم میں پھر فٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس سسٹم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. اس بات سے میں آنا چاہتا تھا. دوسری طرف سورہ بقرہ میں 261 اور 265 نمبر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو کچھ اللہ دے اس کو خرچ کرو. خرچ کرنا نہیں، خرچ کرو گے تو کیا کرے گا؟ میں پیسے لے لوں گا، اس نے اپنی قابلیت مجھے نہیں بتائی. آپ دیکھیں، اسی لیے ایک مثال قرآن ہی نے دی ہے. کہتے ہیں مٹی میں دانا ڈال دو اور پانی ڈال دو، یہ مٹی اپنی طاقت اس دانے کو دے گی اور یہ دانا درخت بن جائے گا. درخت بنے گا تو پھل دے گا، اور پھل دے گا تو ایک نہیں، اللہ کہتا ہے 700 تک بھی پھل دے گا. ہے نا؟ تو اب سوال یہ ہے کہ بھئی مٹی نے اپنی صلاحیت دانے کو دے دی اور دانا درخت بن گیا. اللہ کہتا ہے اے انسانوں، اسی طرح میں نے تمہیں طاقت دی ہے، تم یہ طاقت ذرا بانٹ دو تاکہ اس کا فائدہ بہت سارے لوگوں تک. ہوتا کیا ہے؟ ہم انسانوں میں اعتراضی، ہم لے تو لیتے ہیں اللہ کی، لیکن جب اللہ کہتا ہے یہ انرجی کسی کو دو تو میں دے دیں گے. کیوں؟ کہ شیطان جو ہے، قرآن کہتا ہے ایسے وقت میں شیطان ایکٹیو ہوتا ہے. ان الشیطان یعدکم الفقر، اے انسانوں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے کہ اپنی انرجی بچتا کرنا. اب ایک مثال ہے، ایک عالم کو کیا ڈراتا ہے؟ اگر سب بتا دو گے تو تمہارا علم ختم ہو جائے گا. ایک ڈاکٹر کو کیا سمجھاتا ہے؟ سب ہنر بتا دو گے دوسرے سیکھنے کی کل آئیں گے نہیں تمہارے پاس. ایک بزنس مین کو کیا سکھاتا ہے؟ کہتے ہیں اگر تم نے بزنس کے ہنر بدل کے دوسرے دے دیں گے تم کیا کرو گے؟ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا، تم سکھاؤ گے، اللہ ایک دوسرا تجربہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا. لیکن عجیب یہ ہے، ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا. اسی لیے اگر اللہ کی سیرت، اللہ کے رسول کی اور اہل بیت کی سیرت دیکھیں اور ان کے دشمنوں کی سیرت دیکھیں تو ایک بنیادی فرق یہ ہے، اہل بیت خود امام کہتے تھے، ہم صادق علیہ السلام کا یہ جملہ ہے، مولا کہتے تھے کوئی نعمت باقی رکھنا چاہتے ہو، اپنے پاس سیو کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ نے کیا کہ تم دوسروں کو شیئر کرو تاکہ اللہ وہ چیز تمہارے پاس باقی رکھے. اگر باقی نہیں رکھنا چاہتے تو دبا کے رکھو.
اور وہاں ایک مثال دی جاتی تھی اور ایک محاورہ بھی بولا جاتا ہے کہ دیکھیے سوم کا مال شیطان کھاتا ہے. یہ محاورہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کنجوسی کرو گے نا آپ اس دنیا سے جاؤ گے اور پھر شیطان وہ مال تمہارا کھائے گا. آج آپ ایسے ہزاروں لوگ کرتے ہیں. اسی ہندوستان میں نے ایک بار پیپر میں پڑھا کہ ہمارے بینک میں ریزرو بینک میں ہزاروں کروڑ روپے پڑے ہوئے پتہ نہیں کون مالک. کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کس طرح ہو سکتا ہے. ایک بندے نے پیسے بچا بچا کے رکھا مر گیا اور کسی کو بتایا نہیں. اب جو پڑا ہوا ہے کون لائے گا؟ آپ یقین جانیں وہ آپ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو. گورنمنٹ چاہے جتنا کہے لیکن سچ پوچھے تو گورنمنٹ یہ کام کرتی نہیں. کرنا چاہیے اس کا، اس کی ذمہ داری کرے لیکن کرتی نہیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک عجیب قرآن کی یہ بھی ایک آیت ہے کہتے ہیں دیکھو میرے قانون کے مقابل جس قانون پہ کی طرف تم جاؤ گے اگر میرے قانون کے مخالف میں ہوگا تو تم اس پر عمل کرو گے تو شرمندہ ہوگے، تم ذلیل ضرور ہو، تم رسوا ضرور ہو. یہ نہیں ہو سکے گا کہ اس قانون پہ عمل کر کے تم عزت کرو. یہ نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں مولا کہتے تھے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی. ایک کو علم دیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اس علم کو پھیلانا. ایک کو ہنر دیا ہے اس کی ذمہ داری ہنر دوسروں پر. ایک کو تقویٰ دیا ہے تو اس کی ذمہ داری تقویٰ دوسروں پر. ایک کو شہرت دی ہے اللہ کہتا ہے اس کی شہرت کو استعمال کرو. ایک ڈاکٹر کو اس کا ہنر دیا ہے اللہ کہتا ہے اپنا اپنا ہنر کسی غریب کو دی بتا دو علاج کر دو. اسی لیے امر بالمعروف خالی نماز پڑھنے کا حکم دینا نہیں ہے یہاں، خالی روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے یہاں، بلکہ کیا ہے ہر نیکی میں آپ دوسرے بندوں کو نیکی کی دعوت دیں، نیکی پہنچاتے. پہلے اس کے پہلے والے ہفتے میں کہا تھا مولانا امام رضا کی دو حدیث سنا. اور ایک حدیث میں نے آپ کو اس کے تعلق سے سنا. دوسری حدیث ہے انفاق کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں. زکوٰۃ اور انفاق میں تھوڑا سا فرق ہے. زکوٰۃ ہی خرچ کرنے کو کہتے ہیں لیکن وہاں مستحب اور واجب مال میں کچھ ایسے مال اللہ نے بنا دیا جس میں ایک حد تک اگر گروتھ کیا تو اس پہ واجب ہے آپ زکوٰۃ. مثال کے طور پہ آپ نے گوڈ فارم شروع کیا اور 40 ایک سال میں 40 سے زیادہ ہو شرائط کے ساتھ تو ہر 40 پر ایک آپ کو زکوٰۃ دینا واجب ہے. ٹھیک ہے. سونے کے سکے نہیں چلتے آج، چاندی کے سکے نہیں چلتے، لیکن جس زمانے میں چلتا تھا آپ بزنس کر رہے ہو آپ سونے چاندی کے سکے کی آپ کو تو اس کے اوپر تھی اونٹ ہے یا اسی طرح کی دوسری چیزیں کموڈٹی ہے. وہ کموڈٹی کی اگر آپ فارم ہاؤس کھولے ہوئے ہو اور کھیتی کرتے ہو تو ایک 840 کلو سے زیادہ ہوا شرائط کے ساتھ تو آپ کو 20واں یا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا. میں حدیث سناتا ہوں. جو اصل میں پریشانی کیا ہے ہم نے اسلام اپنی مرضی سے لیا نہیں ہے، ہمیں مل گیا. ٹھیک ہے. اب چاہے عزت بچانے کے لیے یا مجبوری میں اسلام کو فالو کرتے ہیں لیکن کتنا فالو کرتے ہیں؟ جتنا ہمیں لگتا ہے کہ یہ عزت بچانے کے لیے یا ترقی کے لیے میرے لیے کافی ہے. لیکن 100% اسلام شاید ہم ہمیشہ کہتے تھے اگر مجھے 25 آدمی 100% ہمارے مل جائے 100% اسلام پر عمل کرتے ہو تو میں دنیا کو بدلنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں. دنیا کو بدلنے
اب اسی سے ہم کہتے ہیں 313 کا انتظار کر رہے ہیں. اب 313 کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ ایسے ہوں گے جو 100% اسلام کے قانون پر لگے، وہ گناہوں سے دور ہوں گے، اور نتیجے میں کیا ہوگا؟ خدا رب عالم ان کو ہر برکت عطا کرے اور وہ امام کے ساتھ اللہ کا مشن پورا کرنے کے لیے. اب دیکھیے انہیں میں سے ایک کیا ہے؟ آج ہم بہت آسانی سے کہتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، بارہ سنتے ہیں، یہ بھئی اسلام کا ایک مالی سسٹم بھی ہے، اقتصادی سسٹم بھی ہے، اکنامک سسٹم بھی ہے. آیا اس سسٹم کو ہم فالو کرتے ہیں؟ شاید ہی کوئی بات. دیکھیے اب میں جو سنانا چاہتا تھا، اب وہ حدیث سنا دو پھر ایک خدا کہہ کے بات. حدیث تھوڑی بڑی لیکن میں جلدی سے بات مکمل. امام رضا کہتے ہیں کہ محمد ابن سلام عن رضا علیہ السلام، اسی نے پوچھا ہوگا مولا ان کا علت الزکات من اجل قوت الفقراء. امام فرماتے ہیں کہ زکات واجب کرنے کی ایک وجہ اللہ نے غریبوں کا انتظام قرار دیا ہے. غریب چاہتے دیکھیے آپ کہیں اللہ سب کو امیر کیوں نہیں بنا دیتا؟ یہ سچ بات ہے کہ اللہ سب کو امیر بنا دیتا، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ امیر نہیں بناتا، لیکن سب کو امیر کیوں نہیں بناتا؟ خود ہی جواب دیتا ہے قرآن میں سب کو امیر نہیں بناتا ہوں اس لیے کہ امتحان تمہارا کیسے ہوگا. اگر سب ایک جیسے ہوں گے تو دوسرے کے لیے کام کر سکے گا کوئی؟ کون کام کرے؟ اس دنیا کا کاروبار کیسے چلے؟ تو اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا. غریب اس لیے بنایا کہ امیروں کا امتحان لے لے اور غریبوں کو ان کا اجر عطا کرے ان کے صبر کی. تو مولا کہتے ہیں کہ فلسفہ زکات کا یہ ہے، زکات اس لیے اللہ نے واجب کی ہے کیونکہ اللہ فقراء کا انتظام کرتا ہے. پیسے دو تاکہ فقراء کا انتظام کرے. دوسرا جملہ وتحسین اموال الاغنیاء، یہ بات شاید ہی کوئی سمجھتا ہو. مولا کہتے ہیں دوسرے زکات واجب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جتنے پیسے والے لوگ ہیں ان کے پیسے کو بربادی سے بچایا. اب دیکھیں کہ تحصیل ہو اموال الاغنیاء، زکات دو گے تو اللہ تمہارے مال کو سکور بنا دے گا. نہ ڈاکو چھین سکے گا آپ کو، نہ ظالم کوئی لے سکے گا، نہ غاصب کوئی لے سکے گا، نہ کرمنل کوئی لے سکے گا. آپ کو پتہ ہے اسی باندرا میں آج شاید والی ہوگی 500 کروڑ کی، اور ایک مومن کی پراپرٹی. ایک ظالم نے آ کر بندوق نکال کے تو خالی کر دو ورنہ مار دیں گے. وہ بندہ رات کو 12 بجے اس گھر سے باہر نکل گیا، آج 20 سالوں کا پلٹ کے نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ 250 کروڑ کی پراپرٹی کے اوپر بندہ چھوڑ دے گا کہ یار جان ہے تو جہان ہے، اگر جان ہی نہیں رہے گی تو میں کیا پیسے کو کیا کروں گا. آج تک وہ پراپرٹی ہے. میں نے ان سے والد سے کہا کہ بھائی آ جاؤ، کہتے مولانا ایسی پراپرٹی بدلتے جو نہیں، ہماری دادی نے وصیت کی ہے کہ اب اس پراپرٹی کی ضرورت نہیں کرنی، ہم چھوڑ کے آپ کہاں ہے وہ بندہ مومن کبھی پونا میں رہتا کے رہ رہا ہے. دیکھیے اہمیت کیسے بدل دی. مولا کہتے ہیں زکات دو تاکہ اللہ تمہاری پراپرٹی کی حفاظت کرے، ایک ایسا راستہ فراہم کر دے کسی ظالم کی ہمت نہ ہوگی اس تک. لیکن یہ سمجھنے کے لیے نا عمر چاہیے. ہم کیا سمجھتے ہیں شیطان ہمیں جیسے ہی ایسا کام کرنا چاہتے ویسے ہی فوراً کیا ہے شیطان پیچھے آ جاتا ہے. ایسا کرو گے فقیر بن جاؤ گے. فقیر بچنا ہے تو دبا کے رکھو. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ بندے کے پاس دو راستہ، یا شیطان کے راستے پہ چلے گا
اللہ کہتا ہے میرا راستہ چھوڑ کے شیطان کے راستے پہ چلو گے تو تمہارے لیے شیطان وعدہ کرتا ہے پورا کبھی نہیں کرتا. میں کیا کرتا ہوں؟ وعدہ کرتا ہوں پورا کرتا ہوں. دیکھیے ایک جملہ اور امام فرماتے ہیں لأن اللہ عز وجل کف اہل الصحہ القیام بشان اہل السمانۃ والبر. دیکھو ہمیں تمہیں صحت و سلامتی دی ہے، تمہیں طاقت دی ہے. زکوٰۃ واجب کرنے کا ایک فلسفہ ہے کہ تم اپنی صحت اور طاقت کو ان مجبوروں کے لیے خرچ کرو جو اپاہج ہیں، لنگڑے ہیں، لولے، کسی طرح سے انفٹ ہیں. آج آپ دیکھیے شریعت کہتی ہے کوئی بندہ انفٹ ہو تو کون اس کو دیکھے گا؟ ہمارے وہاں کیا ہے، آج ڈاکٹر کہہ دیتا ہے بچہ انفٹ پیدا ہونے والا ہے اس کو مار دو. اب ہمارے سارے لوگ جو ہے اس راستے پہ جڑ جاتے ہیں کہ کون سا راستہ مجھے صاحب بتاؤ تاکہ ہم اس کو کل مار دیں. اب اللہ کہہ دیتا ہے تمہارے لیے بے شک کسی انفٹ بچے کو سنبھالنا آسان کام ہے، واقعی مشکل کام، واقعی دشوار زندگی، بہت تکلیف میں گزرتی. لیکن اللہ کا کہتا ہے اگر خدا کی مصلحت ہے اسی طرح ہے تو تم ایکسپٹ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دے کر اللہ کہیں اور بھرپائی کرے گا. اور چیز میں نے دیکھا ہے جن بچوں کے گھرانوں میں ایسی چیز ہے خدا ایک جگہ ایسا کیا تو دوسری جگہ اس قدر فراوان کی جاتا کی کیا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا کام ہے. مولا کہتے ہیں زکوٰۃ کیوں ہی تو رکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے؟ اس لیے رکھا ہے تاکہ اپنی صحت. اسی لیے بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ آج یہ بدن کی جو ہمارے پاس جسم ہے اس کی بھی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ رکھنا. روزہ صبر کی علامت ہے. روزہ انسان کو اللہ نے اس لیے رکھا تھا کہ صبر کی طاقت پیدا ہو. تو اگر وہ طاقت نہیں مل رہی ہے مجھے تو میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، بھوکا رہ رہا ہوں اور ضرورت ہے میں روزہ رکھوں. تو بولا کہ زکوٰۃ اس لیے واجب تھی تاکہ جو معاشرے میں لاچار ہے، مجبور ہے، انفٹ ہے، اسی طرح سے ان کے کام کو تم دیکھو. ایک جملہ کہہ کے دوسرے پر میں آتا ہوں. آپ دیکھیے پھر کہتے ہیں کہ بولا دلیل بنا دیں. کہتے ہیں کما قال اللہ تبارک و تعالی، اے سنان اللہ نے خدا نے تمہاری اپنی کتاب میں یہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اے انسانوں اللہ تمہارا امتحان لے گا. کس بارے میں؟ تمہارے مال میں بھی تمہارا امتحان ہوگا اور تمہاری جان سے بھی تمہارا. وہ پوچھا کہ مولا یہ مال میں کیا امتحان ہے؟ کہا فی اموالکم اخراج الزکات، زکات دو، یہ تمہارا امتحان ہے. اور تمہارے نفس میں تمہاری جان میں کیا امتحان ہے؟ وفی انفسکم توطین النفس علی الصبر ما فیہ. دیکھیے کوئی چیز کی جب محنت سے کمائی کرتا ہے بندہ آسانی سے دیتے ہوئے کسی کو بھی دیتے ہوئے دکھ. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے نفس کا امتحان یہی تو لیا ہے کہ جو زحمت سے کمایا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. لیکن سب خرچ نہیں کرو. فی اموالکم، تمہارے مال میں کچھ حصہ اللہ کا ہے اور وہ بھی کیا ہے؟ حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ اس فلسفے کو میری زندگی میں عملی جامہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين وبالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين غر القيامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرض الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اس جملے کے بعد ایک جملہ مولانا سے کہتے ہیں کہ تمہارے نفس کا امتحان کب ہوگا؟ جب اپنی محنت کی کمائی تم اللہ کو دو. پھر کہتے ہیں میرے ادائے شکر نعمت اللہ کی نعمتوں کا شکریہ بھی ہے. اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، اس کا شکریہ یہ ہے کہ تم اس کو اللہ کے راہ میں. اور دوسرا وَاتَّبِعْ فِي الزِّيَادَةِ، اور اللہ سے لو لگائے رکھو کہ اللہ تمہیں اپنی اور بہت ساری نعمتیں عطا کرے. مَا فِيهَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ لِأَهْلِ الزَّعْفِ وَالْعَطْفِ عَلَى أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ. یعنی اس لیے کہ تم جان لو کہ اس زکوٰۃ دینے سے تمہیں اللہ جو ہے محبت اور اضافہ اور غریبوں کا دھیان اور بہت ساری چیزیں عطا کرے گا جو اسی انفاق فی سبیل اللہ سے تمہارے وجود میں حاصل ہوگی. دیکھیں یہ حدیث ہے. پھر آپ قرآن پڑھ لیجیے. 10 فائدے قرآن نے 10 آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کے بتائے. اگر کوئی فائدہ نہ ہو، صرف ایک فائدہ ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم نماز پڑھ کے زکوٰۃ دیتے ہو تو خدا کیا کرتا ہے؟ تمہارے وجود کو پاک کر دیتا ہے. اگر کچھ بھی انسان کو حاصل نہ ہو لیکن اس کا نفس پاکیزہ ہو جائے، چند روپے دے کر یا چند ہزار روپے دے کر، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ قرآن میں آیا ہے قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہے جو نماز پڑھ کے زکوٰۃ ادا کرے. اور زکوٰۃ کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. دیکھیے اب جو فائدے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ تم جب اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھتا ہے. اور دیکھتا ہے خالی کر اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے وہ تمہیں ریپلیسمنٹ کرنے کی ضمانت دیتا ہے. یہ میری گارنٹی ہے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو تم نے دیا ہے اس کی بھرپائی کرو. اسی لیے اللہ نے جناب سلیمان سے کہا تھا سلیمان یہ حکومت چاہتے ہو باقی رہے، ایک بات بڑا یاد رکھو، زکوٰۃ میرے بندوں کو دینا نہ بھولنا. اچھا کیا آپ سوچتے ہیں ایک دن زکوٰۃ دے دیا بات ختم ہو گئی؟ زکوٰۃ آپ بے شک واجب زکوٰۃ جو خاص چیزوں پہ ہے اس کے لیے شرائط پایا، لیکن کیا ہر مہینے بندہ اگر کام کرتا ہے اور اللہ اس کو نعمت دیتا ہے تو انفاق فی سبیل اللہ نہیں، اس میں بھی اللہ کا حکم ہے. تو اسی لیے ضرورت ہے کہ مسلسل ایک بندہ اپنے اندر عادت بنا لے کہ اللہ کی راہ میں کچھ چیزیں خرچ کرے. کیا خرچ کرے؟ اس کو بھی لن تنالوا البر، اللہ قرآن میں کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اے انسانوں تمہیں نیکی اس وقت تک نہیں ملے گی، ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا انفاق کا جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں. آپ کبھی سوچئے اہل بیت علیہ السلام، آپ اس سے واقعہ سوچئے امام حسین علیہ السلام
علی اکبر کو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی کتنی چیز ہو سکتی ہے؟ آج خود مولا کہتے ہیں اے اللہ میں اس کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو 100% رسول اللہ کی طرف۔ اے اللہ میں رسول کو تیرے دیکھنا چاہتا تھا تو میں اپنی علی کو رسول۔ اب آپ سوچیں کہ بھائی مولا اس قدر عظیم کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے عظیم چیز اللہ کے راہ میں بچی، اور آپ ہمیں کہتے ہیں نہیں علیہ کریم الماؤ، اے کاش ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، کیا کرتے آپ؟ میں کیا کرتا؟ تمنا تو یہی ہے کہ مولا نے کیا وہ کرتے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ 72 یوں ہی نہیں ہوئے لاکھوں کے درمیان، کہ 72 ہونا لاکھوں کے درمیان یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان کی منزل کچھ اور تھی اور ہماری منزل کچھ اور۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ موقع دے کہ ہم ان کے ساتھ اور ان کی سیرت پر عمل کر سکیں۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، اللهم صل على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، اللهم صل على سبطي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة إمام المؤمنين، اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي أئمة المؤمنين، اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعبد المنتظر إمام المؤمنين، اللهم صل على محمد وعلى وفيها وبعدها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما قدر علمه، اللهم اغفر لأهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشف كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج كل مكروب، اللهم ارد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير.